نکلتا، اگر میری بات مان جاتا، تو ایسے اگر مگر نہیں کرنے. لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، احد کے میدان میں نہ جاتے تو ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ شہید ہوتے. اللہ فرماتے ہیں کہ بس حسرت ہی بنی رہے گی یہ بات ان کے دلوں میں. لیجعل اللہ ذالک حسرہ، تاکہ بنا دے اللہ نے یہ لو والا عقیدہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے. القى اللہ ھذا الاعتقاد، یہ جو لو والی بات ہے نا، یہ ایمان بالتقدیر کے خلاف ہے. کس کے؟ ایمان بالتقدیر. ایمان بالتقدیر ہمیں کیا سکھایا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. اور طے ہے طے. فإن لو من باب الشرک، علماء نے اس کے اوپر پورا باب لکھا ہے کہ لو والی جو باتیں ہیں یہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. تقدیر پر انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. بس یہ لو والے ہیں. لیجعل اللہ ذالک، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ یہ بات حسرت ان کے دلوں میں، تڑپتے ہی رہیں گے اگر ہمارے پاس ہوتا تو نہ مرتا. ورنہ زندگی موت تو اللہ دیتا ہے. واللہ یحیی و یمیت، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ یہاں بشارتیں دے رہے ہیں کہ وہ جو شہید ہوئے ہیں نا، تمہیں پتہ نہیں ان کو کتنا درجہ ملا ہے. اور البتہ اگر تم شہید ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں، یا عام موت سے مرو گے، تو تبھی موت سے تمہاری موت آئے گی، تو بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. خیر مما یجمعون. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید میں ایک تو شہادت کے بارے میں آیا ہے کہ شہادت خیر مما یجمعون ہے، اور دوسرا قرآن کے علم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں خیر مما یجمعون، وہ دنیا جو کمائی کر رہی ہے اس سے 1000 لاکھ گنا بہتر ہیں. جو کچھ دنیا والے جمع کر رہے ہیں یہ قرآن والے اس سے زیادہ جمع کر رہے ہیں، آخرت کا خزانہ. اور البتہ اگر تم تبھی موت مرو گے، متم کیا مطلب ہے بھائی؟ نیند آ رہی ہے. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تمہیں تبھی موت آئے گی یا شہید ہو جاؤ گے تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اب آگے نا امیر کی کچھ شرائط ہے. امیر جماعت کیسا ہونا چاہیے؟ ایک شرط یہ ہے کہ وہ خوش اخلاق ہو، نرم دل ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خیانت نہ کرے، مال جماعت کا نہ کھائے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ انبیاء والا کام کرے، قرآن سکھائے، دین کی محنت کرے. توجہ ہے آپ کی؟ چلیں پڑھیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کا سبب، اللہ کی رحمت کے سبب سے ہی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کا پورا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنے واقعات ہوئے. کوئی تھوڑا واقعہ یہ احد والا واقعہ اگر سوچا جائے تو، اگر آج کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو بندہ ساری عمر اس سے بات نہ کرے کہ آپ کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی، اللہ کی رحمت ہی تھی کہ اتنے بڑے واقعات کے سبب بھی آپ صحابہ کے لیے نرم دل واقع ہوئے. سمجھ آئیے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اللہ کی رحمت کے سبب سے ہی لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. لِنْتَ لَهُمْ کا مطلب لِنْتَ، نرم دل واقع ہوئے ہیں آپ ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اچھے اخلاق ہونے چاہیے. یہاں اچھے اخلاق کا سبق ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے سخت مزاج. فضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخت مزاج. سخت مزاج. اور آگے سخت دل، غلیظ القلب، تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، استاد کو بھی سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بہت سخت مزاج ہو، تند خو ہو اور سخت دل ہو تو کون اس سے علم حاصل کرے گا؟ سمجھ آئی؟ اس لیے شفقت اور محبت پیدا کرنی چاہیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوں، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کریں ان سے. میرے نبی آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش مانگیں. سبحان اللہ. اللہ صحابہ کی سفارش کر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ، اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے درگزر کریں، دل میں بھی نہ لائیں.
اور مجھ سے معافیاں مانگیں. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. مجھ سے ان کے لیے استغفار کریں اور آئندہ ان سے مشورہ بھی کریں. یہ نہ کہیں کہ بس آپ سے مشورہ نہیں کرنا کہ صحابہ کا دل پریشان نہ ہو، نہیں. شاورہم، مشورہ بھی کریں ان سے اپنے اہم کاموں میں. مشورہ آپ نے کرنا ہے سب سے، لیکن فیصلہ امیر کرے گا، اکثریت سے فیصلہ نہیں ہوگا. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ فیصلہ کریں تو اللہ پہ بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا. اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد چھوڑ دیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، مدد مطلب کیا ہے اس کا؟ یخذلکم کا مطلب مدد چھوڑ دیں تو کون مددگار ہوگا تمہارا؟ فمن ذا الذی، پس کون ہوگا وہ جو مدد کرے گا تمہاری اللہ کے مدد چھوڑنے کے بعد. اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں. آگے جی امیر کی شرط ہے دوسری کہ امیر خیانت نہیں کرے گا. غنیمت کے مال میں، اجتماعی مال میں خیانت نہیں کرے گا. بعض علماء نے اس آیت کا شان نزول بھی لکھا ہے کہ احد کے غنائم میں، احد کی غنیمتوں میں ایک چادر یا ایک قطیفہ وہ نہیں مل رہا تھا، تو ایک منافق نے تہمت لگائی کہ شاید نبی علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لیا ہو ایک چادر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اور کوئی چیز چھپائے. غلہ یا غلو کسی چیز کے چھپانے کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جنگ کے اندر کہ غلو مصاحفکم، صحیفے قرآن مجید کے مصاحف جو ہیں انہیں جنگ میں چھپا کے رکھو، کافر اس کی توہین نہ کرے. تو غلہ یا غلو چھپانا. بہرحال شان نزول بھی اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نبی تو وہ ہے جو امین وحی ہے، وحی کا بھی، وحی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو زمین کی چیزوں میں کیسے خیانت کرے گا؟ وما کان لنبی، اور نبی کے شایان شان نہیں ہے ان یغل، کہ وہ خیانت کرے. ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ لائے گا اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن. جس بندے نے جو چیز بھی چوری کی ہے، صحیح حدیث ہے لمبی کہ جس نے بکری چوری کی ہے قیامت کے دن وہ بکری لائے گا، اس کے اوپر بکری کا ایک ماڈل ہوگا، بکری کی شکل ہوگی جو اس کے کاندھوں پہ ہوگی. جس نے گائے چوری کی ہے گائے، جس نے اونٹ کی ہے اونٹ، اندازہ لگاؤ. اور وہ اپنی آواز نکال رہے ہوں گے. کیا عجیب معاملہ ہوگا اس دن. جس نے جو چیز چوری کی ہے قیامت کے دن اس کو اس کی شکل وہ لانی پڑے گی. جس نے جوتی چوری کی ہے وہ جوتی سر پہ لائے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ چیز اسے لانی ہوگی جو خیانت سے لی ہوگی. پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا وہ خوش نصیب، أَفَمَن، کیا بس وہ خوش نصیب جو پیروکار ہو اللہ کی رضا کا، اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو لوٹے، با کا مطلب جو لوٹے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہو، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ بڑے درجوں والے ہیں اللہ کے ہاں. یعنی جس بندے نے اللہ کی رضا حاصل کی ہے، پچھلی آیت میں ہے نا من اتبع رضوان اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کی ہے وہ بڑے درجوں والے ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. آگے تیسری شرط امیر کے اندر کہ امیر انبیاء والا کام کرے گا. لقد من اللہ، تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب بھیجے ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول انہی کی جنس سے. رسول آئے من انفسہم، اور رسول کا کام کیا ہے؟ یہ آیت بھی پہلے پڑھی ہوئی ہے. 4 ذمہ داریاں پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیات کو، یہ رسول والا کام ہے.
یہ نبیوں والا کام ہے. پڑھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی آیات کو اور پھر تزکیہ اور پاک کرتے ہیں ان کو، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، باطنی بیماریوں سے آگاہ کرتے ہیں، ان کا علاج بتلاتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ ان کا علاج کرتے ہیں، شرک کا علاج کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھاتے ہیں، مفہوم ترجمہ بتلاتے ہیں، حکمت، دانائی، دانش مندی، حدیث کی باتیں. وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے یہ لوگ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں. کتاب و حکمت کے آنے سے پہلے کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے، شرک میں، بدعات میں، ضلالتوں میں، مختلف جہالتوں میں تھے. یہ تو قرآن آیا، اس نے آ کر ان کو روشنی میں اور علم میں پہنچا دیا. وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، پھر وہی احد والی بات. خیر ہے صحابہ، کیا ہو گیا ہے؟ اگر آج تمہیں ایک مصیبت پہنچی ہے تو اس سے 2 گنا زیادہ تم نے ان کو بدر میں پہنچائی تھی. تمہارے 70 کیا ہوئے ہیں؟ بولتے نہیں ہو، شہید. بدر میں کیا ہوا تھا؟ ان کے 70 مارے بھی تھے اور 70 بدو پکڑ کے لائے بھی تھے. اس وقت وہ کفار ہی تھے، بعد میں پھر ان میں سے کئی لوگ اللہ نے ان کو ایمان بھی. 70 مردار بھی ہوئے تھے، 70 گرفتار بھی ہوئے تھے، تو 2 گنا تکلیف پہنچائی تھی تم نے ان کو. تو اب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اولما اصابتکم، ہے نا سارا احد کے متعلق واقعہ. کیا جب تمہیں پہنچی ہے مصیبت تو تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے 2 گنا. اصبتم مثلیہا، پہنچا چکے ہو اس سے 2 گنا. تو اب تم کہتے ہو انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ صحابہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر آج تمہیں 1 درجہ مصیبت پہنچی ہے تو تحقیق تم اس سے 2 گنا مصیبت پہنچا بھی تو چکے ہو. آج تم کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ فرما دیجئے یہ تمہارے طرف سے آئی ہے، خود تمہاری وجہ سے آئی ہے، ورنہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. بدر میں فتح دی تھی، آج نہیں دے سکتا تھا اللہ؟ وما اصابکم، پھر وہی بات، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس دن جس دن 2 جماعتیں باہم ملی ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کی مشیت ہے اس میں، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، ظاہر کر دے اللہ ایمان والوں کو، اور اللہ ظاہر کر دے منافقوں کو. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور کہا گیا تھا ان کو وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا تھا ان منافقوں کو. اس دن بڑا صحابہ اکرام نے ان کو کہا، نبی علیہ السلام نے بھی کہا. جب یہ 300 لے کے نکلنے لگا تھا نا سائڈ پر، تو یہ بات کہی گئی تھی، تعالوا، آؤ 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 یار مہربانی کرو، یہ جانے کا ٹائم ہے، حالات دیکھو اوپر سے، آ جاؤ آ جاؤ، تعالوا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو. نہیں لڑنا بدبختو، کم از کم اودفعوا، ڈیفینس تو کرو نا، دفاع تو کرو نا. نہیں سمجھ آئی؟ اودفعوا، دفاعی جنگ تو کرو، جماعت تو بڑھا کر رکھو. آگے سے وہ کیا جواب دے رہے تھے؟ یعنی اللہ کی 2 باتیں ہیں نا، اللہ کی خاطر لڑو، نہیں تو ملک کی خاطر تو لڑو نا. اودفعوا، مدینے کی خاطر تو لڑو، دفاع تو کرو. لیکن آگے سے جواب چٹا، صاف جواب، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو جنگ سمجھیں تو لڑیں. یہ جنگ ہے ہی نہیں، یہ ہلاکت اور تباہی ہے. آپ کی تعداد تھوڑی ہے اور آپ اتنے طاقتور دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ لو نعلم، اگر ہم، اس کے 2 مطلب ہیں، میں ایک ہی بتا رہا ہوں آپ کو بھی. اگر ہم سمجھیں، نعلم کا معنی میں نے کیا کیا؟ اگر ہم سمجھیں کہ یہ جنگ ہے 1000 اور 3000 کا مقابلہ، اگر ہم اس کو جنگ سمجھیں تو ضرور لڑیں. یہ جنگ ہے ہی نہیں، یہ خودکشی کر رہے ہیں آپ. 3000 سے لڑیں گے 1000؟ ایک مطلب سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جاگو جاگو. دوسرا مطلب لو نعلم قتالا، اگر ہمیں لڑائی آتی ہوتی، اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو لڑتے. ہمیں تو لڑائی آتی ہی نہیں ہے. مطلب اندر کا غصہ نکال رہے ہیں کہ ہم نے کتنا کہا ہے مدینہ میں لڑو، ہمیں تو جنگ آتی ہی نہیں جی، ہم کدھر لڑائی کریں گے جا کے. یہ وہ اپنی بات کو، جو انہوں نے، ان کا مطالبہ تھا مدینہ میں جنگ کی جائے، اسی کا یہ دوسرا انداز ہے کہ ہمیں جنگ آتی نہیں جی، ہم واپس، اگر ہمیں جنگ آتی ہوتی تو ہم لڑتے. اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ لوگ بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے. ہم
یہ منافقین کفر کے زیادہ قریب تھے اس دن. ترجمہ سمجھ رہے ہو؟ للکفری، کفر کے، یومئذ اس دن زیادہ قریب تھے، اقرب منہم للایمان بنسبت ایمان کے. یقولون بافواہہم کہتے تھے اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے وہ باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپا رہے تھے. توجہ بھائی. الذین قالوا لاخوانہم، آگے اس آیت میں بھی رد ہے منافقوں کے اوپر. پہلے بھی اس طرح کی آیت آپ نے پڑھ لی ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے واپس چلے گئے نا 300، اور پھر جو رشتہ دار صحابہ شہید ہوئے تو ان کے بارے میں گھروں میں بیٹھ کے کیا تبصرے؟ شاباش، اگر نہ جاتے تو نہ مرتے. اللہ رد کر رہے ہیں کہ اس طرح بیکار یوز لیس قسم کے تبصرے نہ کرو. الذین قالوا، یہ منافق خبیث وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے شہید بھائیوں کے متعلق. اگر یہ کس لفظ میں زور دیتا ہوں، اگر آپ یہ نہیں یاد کریں گے تو کبھی پریشان ہوں گے، کہیں گے میں نے نہیں سمجھ آ رہے وغیرہ وغیرہ. توجہ کرو. الذین، یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لاخوانہم، شہید بھائی. صوفی تو بھی بول لے جی اپنے، بول لے بھائی، اپنے شہید بھائیوں کے متعلق. چل صوفی تو خاموش ہی رہ، ٹھیک ہے؟ وہ ایک شاگرد تھا نا، وہ بولتا نہیں تھا. سنا ہوا واقعہ آپ نے؟ اب صوفی کی وجہ سے سنانا پڑ گیا، ٹائم پہلے ہی کم ہے. وہ سوال ہی نہیں کرتا تھا، خاموش بیٹھا رہتا تھا. استاد نے کہا کسی دن بولا کرو بولا کرو بولا کرو. کئی دنوں بعد ایک دن استاد جب وہ مسئلہ بتلا رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ایسے ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات کا مضمون تھا کہ جب سورج غروب ہو جائے فوراً مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. تو اس شاگرد نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، استاد جی ایک سوال ہے. استاد خوش ہو گئے کہ آج صوفی صاحب کیا کرنے لگے ہیں؟ سوال کرنے لگے ہیں. استاد نے کہا جی بیٹا سوال کریں. تو صوفی صاحب نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ استاد جی اگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو مغرب کی نماز کس وقت پڑھنی؟ الذین قالوا لاخوانہم، صوفی جب آپ کی مرضی ہو بولو. الذین، یہ وہ لوگ ہیں خبیث منافقین کے جو کہتے ہیں اپنے شہید بھائیوں کے متعلق، وقعدوا، اور وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، خود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فضول قسم کے بیکار قسم کے تبصرے کر رہے ہیں. اور لو والی بات، وہی بات، اگر ہماری بات مانتا، لو اطاعونا، تو نہ شہید ہوتا، نہ مارا جاتا، ما قتلوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جہاد میں موت ہے، اچھا تم گھروں میں بیٹھے ہو نا، پرسکون گھروں چار دیواری کے اندر بیٹھے ہو نا، بچ کے دکھاؤ موت سے. قل، آپ فرما دیں، فادرؤ، پس ہٹاؤ، فادرؤ، ہٹاؤ اپنے آپ سے موت کو، فادرؤ، پس ہٹاؤ، انفسکم، اپنے آپ سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تفسیر مدارک نے لکھا ہے چند ہی دنوں میں، چونکہ ان منافقوں نے گھر میں بیٹھ کے کہا تھا نا کہ اگر وہ جاتے وہاں نہ جاتے تو موت نہ آتی، تو اللہ نے فرمایا اچھا اپنے آپ سے موت ہٹا کے دکھاؤ. تفسیر مدارک میں لکھا ہے چند دنوں میں 70 منافق مدینہ کے اندر گھر میں رہتے ہوئے پرسکون رہتے ہوئے مر گئے. ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے. نہیں سمجھ آئی؟ ایسے ہی ہے نا، 70 منافق مر گئے، گھروں میں مر گئے، جو یہ کہتے تھے نا کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا. اللہ نے فرمایا لو تم تو گھروں میں ہو نا، تم تو نہ مرو، سزا ملی. 70 بیٹھے بیٹھے مر گئے. تفسیر مدارک. آگے اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت بیان کی ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں انہیں تم معمولی سمجھتے ہو، معمولی کھاتے میں وہ چلے گئے ہیں، نہیں، ان کو بہت بڑا اجر ہے. اللہ کے ہاں سے وہ روزیاں پا رہے ہیں، اللہ کے ہاں مطمئن ہیں. عام بندہ مومن مرتا ہے، برزخ میں سٹے ہوتا ہے اس کا، اور شہید سیدھا کہاں جاتا ہے؟ جنت میں. تم نے شہیدوں کو معمولی سمجھا ہوا ہے. اور اس حدیث آیت مبارکہ کی تشریح حدیث مبارکہ میں حضرت مسروق عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شہیدوں کی روحوں کو اللہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر
وہ سارا دن وہ جنت میں اٹھتی رہتی ہیں اور چرتی رہتی ہیں اور شام کو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر آرام کرتی ہیں. تو شہداء کی عظمت. ولا تحسبن الذین، اور نہ گمان کرو، توجہ بھائی، اور نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، امواتا، مردہ. ان کو گمان نہ کرو کہ بس مر گئے، ختم ہو گئے، دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. نہ نہ، بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں. یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو کون سا رزق ملتا ہے؟ دنیا والا؟ نہیں دنیا والے سیب، دنیا والا فروٹ نہیں، جنت والا، جہاں والی زندگی، وہی والا رزق. آسان مسئلہ ہے، جھگڑے ہے ہی کوئی نہیں. قرآن کے قریب بندہ آ جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جی جہاں کا رزق وہاں کی زندگی. شہید کی قبر کھودیں، تابوت کھولیں، اندر سے جنت کے فروٹ، سیب اور انگور اور یہ کھجوریں ملتی ہیں؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں رزق ملتا ہے. جی نہیں سمجھ آئی؟ تو جہاں کا رزق وہاں کی زندگی. جنتی رزق اللہ کا دیتے ہیں. فارحین، اور وہ شہداء مگن ہیں، خوش ہیں. فارحین کا مطلب، اور وہ مگن اور خوش ہوتے ہیں، بما، ان نعمتوں پر جو دیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے. توجہ کیجئے گا ذرا. فارحین، وہ خوش اور مگن ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے. اور ویستبشرون، اور وہ جو شہید ہوتے ہیں نا وہ مطمئن ہوتے ہیں. یستبشرون، وہ خوشیاں حاصل کرتے ہیں. بالذین، ان لوگوں کے حق میں، لم یلحقوا، جو ابھی ان کو نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے لفظ لا کے بتا دیا کہ شہید کا جہان اور دنیا والوں کا جہان اور. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، نہ سمجھ لوگ، کہ شہید دنیا والی قبر میں زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ دھیان سے پڑھنا یہ آیت. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ شہید جہاں ہوتے ہیں جہاں ان کی روحیں ہوتی ہیں، یستبشرون، خوشیاں حاصل کرتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے متعلق، لم یلحقوا. کیا مطلب ہے لم یلحقوا؟ جو نہیں ملے. اور لم کا مطلب نہیں، یلحقوا لاحق ہونا، ملنا. وہ شہید خوشیاں حاصل کرتے ہیں ان کے متعلق جو نہیں ملے، بہم، ان کو. ایک تو لم یلحقوا آ گیا کہ ان کا جہان اور ہے، شہیدوں کا پچھلوں کا جہان اور ہے. اور دوسرا من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. شہید آگے چلے گئے اگلے جہان میں، یہ ان کے پیچھے ہیں. اللہ وہاں ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں. کیا خوشخبریاں دیتے ہیں؟ کہ تم تو شہید ہو کر آ گئے ہو، پچھلوں کے بارے میں غم نہ کرو. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہیں. بالکل تمہارے شاگرد تمہارے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور عنقریب تمہیں ملیں گے آ کے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی. یستبشرون بنعمت من اللہ. آپ کو یہ پچھلی آیت سمجھ آ گئی ہے؟ شہداء کو اللہ رب العزت ان لوگوں کے متعلق کہ جو ابھی شہادت میں شامل نہیں ہوئے، شہداء کو، شہید ہونے والوں کو اللہ رب العزت توجہ، شہید ہونے والوں کو پچھلوں کے متعلق خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں. مطمئن رہو، وہ ایمان پر ثابت قدم ہیں، انہوں نے رستہ نہیں بدلا. یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے رہتے ہیں. جنت میں اللہ دیتے ہیں ان کو. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل اور مہربانی کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. الذین استجابوا للہ والرسول. اس آیت میں ایک چھوٹی سی جنگ کا ذکر ہے جس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد. کیا بولتے ہیں بھائی؟ جی، جس وقت احد کی جنگ مکمل ہوئی، آخر کار کافر بھاگ گئے تھے کہ نہیں؟ بتایا نا میں نے آپ کو. میدان شروع میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، آخر میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. درمیان میں بھاری ایک تکلیف آئی. ابو سفیان کمانڈر تھے
لشکر کفار کے، اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں، بعض میں عظیم صحابی رسول پر. تو کچھ آگے جا کے ابو سفیان نے اور ان کے ساتھ جو مکے سے آئے ہوئے تھے ان کے کفار، انہوں نے مشورہ کیا کہ نقصان ہم نے بڑا کیا. بیٹھے تذکرہ کیا، میں نے فلاں کو مارا ہے، میں نے حمزہ کو مارا ہے، میں نے فلاں کو، میں نے فلاں کو، میں نے فلاں، 70. تو ابو سفیان نے کہا کہ ایک دھکا اور نہ لگائیں جا کے. آئے ہوئے ویسے ہیں، مکہ سے مدینہ آئے ہوئے ہیں، تو ایک حملہ اور کرتے ہیں. بس ابھی وہ ادھر ہی رکا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹیلیجنس تھی، آپ کے جو جاسوس تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اطلاع پہنچا دی کہ کافر تو ابھی رکے ہوئے ہیں، قافلہ واپس لشکر واپس نہیں گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ خود زخمی ہیں، پٹیاں لگی ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگائیں، صحابہ زخمی ہیں، کتنے بڑے بڑے جسم ان کے پھٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے زخم ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے ان کافروں کا پیچھا کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، نکلو. سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ اس موقع پہ صحابہ جو اپنے زخموں کو لے کے نکلے نا، اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اللہ نے ان کی اس جذبات کی تعریف قرآن میں کر دی. واقعات میں یہاں لکھا ہے کہ 2 بھائی تھے صحابہ، دونوں زخمی تھے. ایک کی ران اتنی زیادہ پھٹی ہوئی تھی، ران، اور دوسرے کے پیٹ کے پہلو میں اتنا بڑا زخم تھا. اب یہ دونوں گھر میں ہیں، شدید زخمی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پھر بلایا، نبی علیہ السلام نے پھر بلایا، پیچھا کرنا ہے کافروں کا، تو کیسے جائیں؟ جانا چاہیے. ایک نے دوسرے کو کہا کہ تم مجھے اٹھا لو. جب تک برداشت ہوئی نا تمہارے اندر، یعنی دونوں شدید حالت میں تھے، یہ نہیں کہ دونوں چل سکتے تھے، دونوں ہی شدید، خون اتنے بہہ چکے تھے. مجھے اٹھا کر چلتے جاؤ جب تک تم چل سکے، جب تمہاری بس ہوئی تم مجھے اتار دینا، میں تمہیں اٹھا لوں گا. ایسے زخموں کے ساتھ وہ صحابہ جا کر نبی علیہ السلام کو ملے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ان کی شان بیان کی ہے، غزوہ حمراء الاسد والوں کی. الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ کو، جنہوں نے اللہ کے حکم پر کیا کہا؟ لبیک، فرما برداری سے جواب دیا. استجابوا للہ، اللہ کو اور اس کے رسول کو، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے. اصابہم القرح، اصابہ لگے ہوئے تھے، پہنچے ہوئے تھے، القرح زخم. قرح پیٹ کے زخم کو نہیں کہتے، پڑھا نہیں تھا قدوری میں؟ پیٹ کے زخم، بڑے بڑے زخم. ان لوگوں کے لیے، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اچھے طریقے سے پیروی کی، احسنوا منہم، اچھے طریقے سے پیروی کی ان صحابہ میں سے، واتقوا، اور وہ ڈرے، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سمجھ آئیے بھائی؟ بعض مفسرین نے میں صبح دیکھ رہا تھا تفسیر عبداللہ ابن عباس، تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، بیروت سے چھپی ہے، لبنان سے، رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر ابن عباس. اچھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اگلی آیت ہے نا، الذین قال لهم الناس، یہ آیت مبارکہ، یہ اس میں ذکر ہے غزوہ بدر صغرا کا. کس کا؟ صغرا کا. ایک تو وہ بڑی بدر ہے نا جو پہلے ہو چکی ہے، احد سے پہلے، سال پہلے بدر ہو چکی ہے، وہ ہو چکی ہے. پھر یہ احد بھی ہو چکی ہے، توجہ کریں، یہ ضروری بات ہے. اور احد سے اگلے دن یہ غزوہ حمراء الاسد، جس میں نبی علیہ السلام نکلے تھے، جنگ نہیں ہوئی تھی، کافر بھاگ گئے تھے. تو بعض تفسیروں نے تو اس الذین استجابوا والی آیت کو اور اگلی آیت کو بس غزوہ حمراء الاسد ایک ہی شامل کی ہے. لیکن تفسیر ابن عباس میں الذین قال لهم الناس والی جو آیت ہے، اس کو انہوں نے غزوہ بدر صغرا کے متعلق کیا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اختلاف ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا تاریخ میں جا کے، ٹھیک ہے نا. اور لکھا ہے کہ
ابو سفیان جب احد سے بھاگ رہے تھے نا جی آخری حملے میں، تو بھاگتے ہوئے ابو سفیان یہ کہہ گئے تھے موعدنا، کیا کہا تھا ابو سفیان نے؟ موعدنا البدر، موعدنا البدر القابل، آئندہ سال، اگلے سال کا وعدہ ہے بدر کے مقام پہ لڑائی کے لیے آنا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی ابو سفیان نے یہ آیت سمجھو الذین قال لهم الناس والی، ابو سفیان احد سے نکلتے وقت یہ کہہ گئے تھے موعدنا البدر القابل، آئندہ آنے والے سال بدر میں ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے تھے جنگ کے لیے، لیکن ادھر سے کوئی چیز نہیں آئی تھی، یہ اس کا بیان ہے الذین قال لهم الناس۔ اسلامی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدر صغریٰ، نہیں سمجھ آئی؟ اور کافروں کے ہاں اس جنگ کو کفر کی تاریخ میں اس کا نام ہے جیش السویق۔ کیا بھائی؟ ستوؤں والا لشکر، حلوہ شلوہ لے کر کچھ نکلے تھے لڑائی کے لیے کافر، لیکن میدان میں نہیں آئے۔ ویسے میڈیا چلایا، اس آیت میں میڈیا کا ذکر ہے، کافروں نے دور کہیں بیٹھ کے نا میڈیا کے ذریعے جو لوگ یعنی سفر کر رہے ہوتے تھے ان کو کہا مدینہ کی طرف جا رہے ہو نا، مسلمانوں کو ڈرانا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ پہ ان دھمکیوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ صحابہ نے کہہ دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آیت سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اب دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق اس آیت میں کس جنگ کا ذکر ہے؟ بدر صغریٰ۔ الذین، یہ ایسے لوگ ہیں صحابہ، الذین، یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں بہادر جانثار کہ کہا ان کو لوگوں نے، قال لهم الناس، یہ میڈیا والے لوگ، جاسوس لوگ، کہا ان کو لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہاری خاطر، اتنی فوجیں آ رہی ہیں، اتنی فوجیں آ رہی ہیں، بے شک لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہاری خاطر، فاخشوہم، پس ڈرایا انہوں نے ان کو، لوگوں نے ان کو ڈرایا، میڈیا کے ذریعے ڈرایا، لیکن فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اللہ نے اور زیادہ کر دیا، فوجوں کا سن کر، حملے کا سن کر ڈرے نہیں۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے جتنی مرضی تکلیف آ جائے اس کی اسپرٹ کم نہیں ہوتی، اس کا جذبہ کم نہیں ہوتا۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور اللہ نے بڑھا دیا۔ اور صحابہ کی زبان پر کیا نعرہ آیا؟ بہت بڑا وظیفہ ہے یہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب بھی مشکل حالات آئیں یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے شاگردوں کو، متوسلین مریدین کو یہ وظیفہ بہت کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس لوٹے یہ صحابہ کرام اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، نہیں پہنچی ان کو کوئی تکلیف، کافر آئے نہیں تھے سامنے، نہیں پہنچی ان کو کوئی تکلیف، اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضا کی، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے۔ توجہ کریں، یہ بہت سارے مفسرین نے لکھا اس آیت میں شیطان کہا گیا اس میڈیا والے کو۔ نعیم ثقفی اس کا نام تھا، کیا نام تھا اس کا؟ نعیم ثقفی، جس نے بڑا شور مچایا ہوا تھا، مسلمانوں کو آ کے ڈرا رہا تھا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر۔ تو الشیطان سے مراد کون ہے؟ وہ میڈیا پرسن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نعیم ثقفی۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، یخوف اولیاء یخوفکم من اولیائہ، ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، ان سے نہ ڈرو، فلا تخافوہم، او ایمان والو کافروں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، ایمان والو مجھ سے ڈرو۔ ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں نا، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور صدمے تسلی ہے جی، اور صدمے میں نہ ڈالیں، لا يحزن کا، غمگین نہ کریں آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، جو کفر میں
تیزی دکھا رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، اگر آگے بھی مضمون آ رہا ہے ٹھیک ہے، کہ اگر کفار کو دنیا میں ترقی دیکھتے ہیں ان کے لیے، یا ان کے لیے دنیا میں راحت سکون دیکھتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو پریشان نہ کرے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بس یہی سمجھیں کہ ان کافروں کو جو کچھ ملا ہوا ہے، ترقی، ان کے پرسکون ملک، ان کی اچھی اچھی گاڑیاں، سڑکیں، یہ ان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے. یہ سامان ان کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ہاں، ان نعمتوں میں وہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ اللہ کی آزمائش اور عذاب ہے. بے شک وہ اللہ کو ذرا نقصان نہیں دے سکتے. لن یضروا اللہ شیئا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر مول لیا ہے، اشتراء الکفر، جنہوں نے کفر مول لیا ہے ایمان کے بدلے میں، وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہ سمجھیں کافر کہ بے شک ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لہم، بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ویسے ہی مجھے معاف کر دیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ میری باؤنڈری سے کہاں کہاں نکل رہا ہے. سمجھ آئیے؟ ہاں جی. تو اگر فوری پکڑ نہ ہو تو یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کی، یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے. اور ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں ان کو، خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہے نا. بے شک ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی پھر آ گیا، بے شک ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں. لیزدادوا اسما، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ما کان اللہ، اس آیت میں اللہ جہاد کی حکمت بتلا رہے ہیں. توجہ کریں، بڑی اہم بات ہے جہاد کی حکمت. کتنی آیتوں میں آپ نے پڑھا لیعلم الذین آمنوا، لیعلم المنافقین، لیعلم الذین آمنوا، لیعلم المؤمنین، کہ میں جہاد کو میں نے ایک کسوٹی بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے میں منافق اور مومن کو جدا کرتا ہوں، الگ الگ کرتا ہوں، چھانٹتا ہوں جہاد کے ذریعے. تو مسلمان کے ذہن میں سوال آیا کہ یا اللہ، اگر صرف چھانٹی کے لیے اور پرکھنے کے لیے جہاد ہے تو اتنی مشقت کے بعد بھی آپ واضح کرتے ہیں، تو یا اللہ ویسے ہی بتا دیں، بغیر جہاد کے ہی ایک فہرست دے دیں کہ یہ منافق ہیں، یہ مخلص ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرتا، میں ایسا، ما کان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، تین لفظ ہیں، تین ہی معنی ترجمے میں. ما نہیں، کانا ہے، اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیازارا، چھوڑے رکھے، لیازارا کا مطلب چھوڑے رکھے ایمان والوں کو، علاما انتم، اسی حالت پر جس پر تم ہو. ایسا نہیں ہے کہ اسی حالت پر اللہ تمہیں چھوڑے رکھے. کون سی حالت؟ حالت اختلاط، سارے ایک صف میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے ماشاءاللہ افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور بس پتہ ہی نہ چلے کون کچا ہے، کون پکا، کون مخلص ہے، کون منافق. اس حالت اختلاط کو سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اسی حالت اختلاط پہ چھوڑے رکھے. ما کان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیازر المؤمنین، چھوڑے رکھے، لیازر کا مطلب سمجھ آ گیا، چھوڑے رکھے ایمان والوں کو، علامہ، اسی حالت پر کہ جس پر تم ہو، حالت اختلاط پر، حتیٰ کہ الگ کرتا ہے اللہ، یمیزہ، الگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کھوٹے کو کھرے سے، ناپاک کو پاک سے، بزدل کو بہادر سے. اللہ تعالیٰ یہ جدائی کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ، ہاں جی، یہ چھانٹی اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جہاد کے ذریعے. ابھی بھی اللہ نے کی ہے، پچھلے پورے 1.5 سال چھانٹی لگی رہی ہے. ہاں، کون کون اس میں آتا ہے اور کون کون اس میں نہیں آتا، چھاننی لگی رہی ہے. اچھا دیکھو آگے. اچھا یا اللہ، آپ ساری نبی علیہ السلام کو بتا دینا کہ یہ منافق ہے، یہ نہیں. اللہ نے فرمایا ایسا بھی میں نہیں کرتا. وما کان اللہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیتلیاکم، تمہیں اطلاع دے دے، لیتلیاکم، تم سب کو اللہ اطلاع دے دے، تمہیں اطلاع دے دے اللہ غیب پر،
غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ تم سب کو بتا دے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، اور ان کو جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس آیت میں علم غیب کا ذکر نہیں ہے، یہاں علم غیب کا لفظ ہی نہیں ہے، یہاں اطلاع کی بات ہے۔ کس کی بات ہے جی؟ اطلاع، انباء الغیب، اطلاع علی الغیب۔ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں پر، یہ وہی سب غیب ہے، قرآن غیب ہے، اور کتنی باتیں ہزاروں لاکھوں امت سے کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ اللہ ہزاروں غیبوں کی اپنے نبیوں کو کیا دیتے ہیں؟ اطلاع۔ اطلاع کا لفظ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اطلاع ہے یا علم ہے؟ اطلاع، لیطلعکم، اللہ ہزاروں غیبوں کی اپنے انبیاء کو اطلاع دیتے ہیں، لیکن کل غیب اور علم غیب وہ تو اللہ کی خصوصیت ہے، جتنا چاہتے ہیں اللہ بتا دیتے ہیں۔ وما کان اللہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو غیب پر اطلاع دے دے، اپنی چھپی باتیں بتا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چنتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور پھر جو مناسب جتنا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ پس ایمان لاؤ تم اللہ پر۔ اس آیت سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا۔ کئی لوگ اس آیت کو بڑا کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں، کہ علم غیب ثابت ہو جائے گا۔ نہ میرے بھائی، اس آیت کے بعد بہت ساری صورتیں قرآن مجید کی اتری ہیں جن میں علم غیب کی نفی ہوتی ہے صاف طور پر۔ سورۃ نور اس کے بعد اتری ہے، کون سی؟ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے، اور بہت سی صورتیں اس کے بعد اتری ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو ہاں جی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے وَتَتَّقُوا، اور جہاد میں سستی سے بچو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ یہاں تک آیت نمبر کون سی آ گئی ہے؟ 179۔ اچھا، 179 آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو کیا بتایا تھا صبح آپ کو کہ جہاد کا باب کہاں تک ہوگا؟ آیت نمبر 179 تک۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 200 تک، آخر تک انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں انشاءاللہ پھر اس کو کل پڑھ لیں گے۔ ہاں جی، کی رہ گیا ہے؟ اور نہیں بھائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ تو آج کے سبق میں، آج کا جو سبق الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے، اس کا خلاصہ یاد ہے پورا آپ کو؟ آیت نمبر 101، آیت نمبر 102 سے شروع ہوا ہے۔ ایک منٹ بھائی، 102 سے شروع ہو کر آیت نمبر 200 تک تیسرا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوا ہے۔ جہاد کا بیان یہاں تک تھا، اور باقی اگلی جو آیات ہیں 21 آیات مبارکہ، ان میں بیان ہوگا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آرام سے بھائی، آرام سے۔